الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جنگ کے احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں. انتہاؤ لفظ کس سے ہے؟ نون ہا یا، اسی سے ہم اردو میں کہتے ہیں نہی عن المنکر. باز آ جائیں، منع ہو جائیں، رک جائیں. اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، غفور فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ آیا ہے، غفرہ اس کا مادہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ بخشنے والا. رحیم فعیل کے وزن پہ آیا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو ساتھ ان کے، لڑو ان کے ساتھ. حتیٰ کہ لا تکونا، نہ رہے فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کیا ہے؟ فاتانون، فتنہ آزمائش، لوگوں کو اللہ کے دین کے راستے سے روکنا جو ہے، وہ پرسیکیوشن جو ہے وہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ، دین اور ہو جائے دین اللہ کے لیے ہو جائے. دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پھر نہیں زیادتی. عدوان آئندہ واو ادو سے ہے، ادو دشمن زیادتی کرتا ہے. نہیں زیادتی الا، مگر علی الظالمین، مگر ظالموں پر. پھر دیکھتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اگر جو ہے کفار لڑائی سے باز آ جائیں، اپنا ہاتھ روک لیں، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. کتنا بڑا ظلم کیا اہل مکہ نے کہ جو ہے صحابہ کو مارا، پیٹا، آگ پہ لٹایا، کوئلوں پہ لٹایا، اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مکہ سے نکال دیا. پھر اس کے بعد جنگ پہ جنگ مسلط کی مدینہ کے اوپر، جو ہے جنگ بدر، جنگ احد، پھر حتیٰ کہ جنگ خندق میں پورے مدینہ کا گھراؤ کر لیا گیا اور مسلمانوں کو جو ہے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے. تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ پھر اب جنگ سے باز آ جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ غفور ہو رہے. کتنے اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی اگر وہ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اور جنگ سے وہ باز آ جائیں اور لوگوں کو دین کی آزادی دیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑائی کرو ان سے، قتال کرو ان کے ساتھ. حتیٰ لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے. اصل جنگ کا مقصد کیا ہے؟ فتنے کو روکنا، کہ پرسیکیوشن کو روکنا ہے، کہ وہ فتنہ جو باقی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر جو ہے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکا جائے اور اپنی بندگی کروائے، جس طرح فرعون اور مختلف جو ہے حکمران، اہل مکہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی بندگی کے لیے. تو وہ اللہ کی بندگی نہیں کرنے دیتے تھے. یہ پرسیکیوشن تھی کہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی کروانے کی بجائے بتوں کی بندگی کرواتے تھے لوگوں سے. اس لیے فرمایا کہ یہ فتنہ باقی نہ رہے کہ اللہ کے راستے سے دین جو ہے اللہ کا اور اللہ کی عبادت سے لوگوں کو روکتے تھے. تو یہ باقی نہ رہے، آزاد ہو جائیں لوگ. تو وہ کیا ہو؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے اصل مقصد جنگ کا، کہ یہ دین اللہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دے دیا جائے. تو یہ مقصد دین ہے. فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں، اگر آپ جو ہے اگر وہ باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر جو ہے ظالموں پر ظلم کے علاوہ
کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اسی سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں، حالانکہ دیکھو کفار نے جنگ مسلط کی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگ جو قیدی ہوئے تھے 70 ان میں سے قیدی جو ہوئے تھے، 2 آدمی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کروایا، بڑے ظالم تھے، ان کو باقی سب کو جو ہے وہ فدیہ دے کر جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اور اسی طرح جب مکہ فتح ہوا تو 17 آدمیوں کے متعلق فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن جن لوگوں نے معافی آ کر مانگ لی، معافی طلب کی، بڑے بڑے دشمن، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو ایک آدمی جو ہے عبداللہ بن خطل خانہ کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، بتایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بے شک خانہ کعبے کے پردے پکڑے ہوئے ہیں، اس کو وہیں جا کر قتل کر دیا جائے۔ صرف 17 کے جن کا مطلب فیصلہ ہوا تھا ان میں سے بھی تقریباً 4 آدمیوں کو قتل کیا گیا، باقی سب کو معاف کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آخری وقت میں لڑتا ہوا جو ہے وہ ایک آدمی کو شہید کر کے چلا گیا تھا، تو وہ واپس آیا، ان کی بیوی نے آ کے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے معافی مانگی، تو جو ہے ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا اور مکہ کا سردار تھا، اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ ہندا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا جگر چبایا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ اس طرح وحشی جس نے جو ہے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا، اس کو اس کو معاف کر دیا گیا۔ بڑے بڑے کفار جنہوں نے آ کر معافی مانگ لی، ان کو معاف کر دیا گیا، لیکن جنہوں نے نہ معافی مانگی اور وہ دشمن خدا ہی رہے، تو ان بس چند ایک افراد کے سوا جو ہے سب کو معاف کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے وقت آپ نے اعلان فرما دیا کہ جو بھی کوئی جو ہے خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، جو بھی جو ہے ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا، اور جو بھی کوئی جو ہے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے گا، سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو جو لوگوں نے سب نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے اور گھروں میں بیٹھ گئے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو معاف کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور جو ہے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کی تھوڑی مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی، تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے فریاد کر رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ یہ سارا کام تو نے خود ہی کر دیا۔ اور ایک آدمی جو لشکر کا سربراہ تھا، اس کے پاس جھنڈا جو تھا جس کے پاس، اس نے کہا کہ آج ہم بدلہ لیں گے مکہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور جھنڈا اس سے واپس لے کر اس کے بیٹے کو دے دیا۔ تو فرمایا آج تو اسی طرح ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ آج کوئی تمہارے اوپر ملامت نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، تو آج کے دن تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا دل اور کتنا بڑا جگرا کہ اپنے ان دشمنوں کو جنہوں نے اتنے ظلم کیے تھے سب کو معاف کیا۔ اسلام میں دین کا جو ہے جنگ کا مقصد ہی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مار دھاڑ کرتے جاؤ اور مارتے رہو، کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے اس جو ہے فتنہ پرسیکیوشن کے دین کے راستے سے لوگوں کو جو روکتے ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ قتل و غارت کی گئی۔ ہاں اگر اپنے دین پہ قائم رہیں وہ اور مسلمانوں سے لڑائی نہ کریں تو کوئی جو ہے وہ ان پہ پکڑ نہیں ہے، وہ اپنا جو ہے اپنا جزیہ دیں، اگر اسلامی مملکت میں ہیں تو کہیں بھی ظلم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اور اصول جنگ جو اللہ نے دیے ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہم کافروں کے جو ہے ان کے آ جاتے ہیں باتوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے دین پھیلا ہے اور لوگ جو ہے مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ہم نے چونکہ اپنا قرآن نہیں پڑھا ہوتا، ہمیں اصول جنگ نہیں پتہ ہوتے، تو ہم جو ہے پھر ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک تو جو ہمارے ساتھی اکثر جو کہتے ہیں کہ جو ہے الفاظ چھوٹے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے موبائل کے اوپر پورٹریٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ جو ہے ہاتھ لگائیں تو آٹو روٹیٹ ہو جائے گا، تو پھر جو ہارزنٹل آ جائے گا، تو پہلے ورٹیکل ہوتا ہے، تو
چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں. جب ہارزنٹل ہو جائے گا تو جب آٹو روٹیٹ پہ آ جائے گا تو الفاظ بھی بڑے ہو جائیں گے اور سارے کے سارے سامنے نظر بھی آئیں گے. ایک تو آپ جو ہے ساتھی جو بھی پڑھتے ہیں وہ یہ طریقہ اختیار کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا قرآن اگر آپ تک پہنچا ہے، اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہے، تو پھر آپ جو ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں. آپ اپنا جو ہے گروپ بنائیں، واٹس ایپ گروپ بنا لیں ان میں، تو ایک ہی دفعہ جو سبق ہے ان کو سینڈ کر دیں گے تو یہ اللہ کا قرآن لوگوں تک پہنچ جائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.